الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. برادران گرامی قدر حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں آیت نمبر 101 اور 102 ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات بیان فرمائے، 9 معجزات بیان فرمائے. اس سے پہلے کئی دن پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں نے 8 سوالات کیے تھے اور 8 معجزات کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا. اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا، یہاں پر بھی، وہاں بھی جواب دیا اور یہاں بھی جواب دیا. وہاں تو جواب یہ دیا کہ اگر ان کو ان معجزات کا جو مطالبہ کر رہے ہیں اگر دکھا دیے جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. وہ کہیں گے کہ نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے، آپ تو انسان ہیں، تب بھی نہیں مانیں گے. اور دوسرا جواب دوسرے انداز میں یہاں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. مطلب کیا اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں جواب دیا ہے کہ اے مکہ والوں، میں اللہ ہوں، ساری کائنات کا اللہ ہوں، خدا ہوں. انسانوں کے مطالبے کے مطابق معجزات دینا میری قدرت میں داخل ہے، میں کر سکتا ہوں، لیکن میرے علم میں یہ بات ہے کہ جتنے لوگوں نے معجزات کا مطالبہ کیا اور ان کو معجزے دکھا دیے گئے تو انہوں نے ایمان نہیں قبول کیا. تو چونکہ تم بھی ایمان نہیں قبول کرو گے اس لیے تمہیں معجزہ دکھانے کی ضرورت نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 9 معجزات دیے تھے لیکن ان کی امت نے ایمان قبول نہیں کیا. تو جب انسانوں کا یہ حال ہے کہ ان کو معجزات دکھائے جاتے ہیں اور وہ ایمان نہیں قبول کرتے ہیں تو تم بھی ایسے ہی ہو، تم بھی ایمان نہیں قبول کرو. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات دیے اور قرآن پاک میں ایک جگہ 5 معجزے کو بیان کیا ہے اور الگ الگ کئی جگہ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں. سارے معجزات کو جمع کیا جاتا ہے تو 14 یا 16 معجزے ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے جو بڑے بڑے معجزے ہیں. ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے 9 معجزات کا الگ سے ذکر فرمایا، یعنی ان 14 یا 16 میں سے چھانٹ کر کے الگ کر کے بڑے بڑے 9 معجزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے.
کہ ان 9 معجزے سے بڑے معجزے کا مطالبہ تم نہیں کر رہے ہو، تمہارا تو مطالبہ ہے کہ زمین میں کھجور کا باغ ہو جائے، انگور کا باغ ہو جائے، اور اس میں نہر بہنے لگیں، اور پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے، اور آسمان سے کے ٹکڑے برس جائیں، یا گھر ہو سونے کا بن جائے، چاندی کا گھر بن جائے، آسمان پہ آپ چڑھ کر کے بتا دیجیے، اس قسم کی تم بات کرتے ہو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے معجزہ دیا فرعون کو قبول کرنے کے لیے اور بنی اسرائیل کو قبول کرنے کے لیے، فرعون کے ساتھ جتنے تھے ان سب کو اسلام کو قبول کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی اور معجزات دکھائے، لیکن انہوں نے معجزات کو دیکھ کر کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ اب میں معجزات کو بیان کرتا ہوں۔ 9 معجزات جن کا ذکر ہے، اس میں سے پہلا معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ عصا کے معنی لاٹھی، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی۔ تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا الق عصا، اپنی لاٹھی ڈالو، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، کہ اچانک یہ لاٹھی سانپ بن گئی اور دوڑنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو ڈریے نہیں، آپ دوبارہ اسی کو پکڑیے تو سانپ لاٹھی بن جائے گی۔ پہلے لاٹھی تھی وہ سانپ بن گئی تھی، اب سانپ ہے وہ لاٹھی بن جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا۔ اچھا، یہاں ایک چیز کا جاننا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جادو سے چیز کی حقیقت نہیں بدلتی ہے، صرف دیکھنے میں بدل جاتی ہے، اور معجزے سے چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ یہ معجزہ اور جادو میں فرق ہے۔ جادو سے چیز کی حقیقت نہیں بدلتی ہے، صرف دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا، صرف نظر بندی ہوتی ہے۔ جادو سے نظر بندی ہوتی ہے، لوگوں کی نگاہوں کو بند کر دیتے ہیں اور دوسرا دکھاتے ہیں، لیکن معجزے سے چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی چھوڑی تو اس سے لاٹھی سانپ بن گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جھوٹ سانپ بن گئی اور صرف دیکھنے میں سانپ لگ رہی تھی، ایسا نہیں، حقیقت میں وہ سانپ بن گئی، لاٹھی حقیقت میں سانپ بن گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ لاٹھی ویسے دیکھنے میں دکھ رہی ہے کہ سانپ ہے، ایسی بات نہیں، حقیقت میں سانپ بن گئی۔ تو معجزے سے چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے۔ اور جو جادوگر آئے تھے اور انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تھی اور وہ رسیاں سانپ ہو گئی تھی، تو وہ حقیقت میں سانپ نہیں ہوئی تھی، وہ صرف انسانوں کے دیکھنے میں سانپ تھی، رسیاں وہ سانپ نہیں بنی تھی۔ تو معجزے میں اور جادو میں فرق ہے۔ جادو میں نظر بندی صرف ہوتی ہے اور معجزے میں چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، اور اس لاٹھی سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا پہلے کہ یا موسیٰ، آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عصایا اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ اے اللہ، یہ میری لاٹھی ہے اور اس لاٹھی سے میں ٹیک لگاتا ہوں، چلتا ہوں تو ہاتھ میں ٹیک لگا کے چلتا ہوں۔ واہش بہا علی غنمی، اور لاٹھی سے بکری کے لیے پتے توڑتا ہوں۔ بکری اگر ہو اور ہاتھ میں لاٹھی ہو، درخت ہو، تو اس کے پتے توڑتا ہے آدمی، جھاڑتا ہے پتے کو، تو بکریاں کھاتی ہیں۔ تو اہش بہا، اس لاٹھی سے میں پتے توڑتا ہوں بکریوں کو کھلانے کے لیے، علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، اور اس لاٹھی سے اور بھی بہت سارے کام ہیں میرے، بہت سارا کام دیتی ہے لاٹھی۔
اب سارے کام کو تو اکٹھے بیان نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اجمالی طور پہ کہہ دیا کہ بہت سارے کام ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے لاٹھی کو پوچھا پہلے کہ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ یہ لکڑی ہے، لاٹھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لاٹھی کو سانپ بنا دیا، حقیقت میں سانپ بنا دیا۔ تو عصا یعنی پہلا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا۔ دوسرا معجزہ ید بیضا ہے۔ ید کے معنی ہاتھ اور بیضا کے معنی سفید، بالکل سفید چاندی کی طرح، جیسے چاندی دکھتی ہے سفید ویسا ہاتھ سفید ہو جاتا تھا۔ وہ کیسے ہوتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالو۔ یہ جو گریبان ہے نا، یہ گریبان، اس کو گریبان بولتے ہیں، جیب، جیب مانے گریبان، یہ ہم لوگ اس کو جیب بولتے ہیں، جس میں پیسے ویسے رکھتے ہیں، وہ گریبان، یہ حصہ جو ہے یہ جیب کہا جاتا ہے، چونکہ یہاں پہ رہتا ہے اس لیے اس کو جیب ہم کہنے لگے، ورنہ گریبان، جیب مانے گریبان۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اپنا ہاتھ ڈالو، کیسے؟ گریبان سے، یعنی یہاں سے یوں کر کے ہاتھ ڈالو اور یوں ہاتھ ڈال کر کے اور یوں نکالو، تو پورا ہاتھ چاندی کی طرح سفید دکھے گا، بالکل چٹا سفید دکھے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا یہ مت سمجھ لیجئے کہ ہاتھ میں کوئی بیماری ہو گئی ہے، ایسا مت سمجھیے کہ ہاتھ میں کوئی بیماری ہو گئی ہے، کوئی بیماری ہاتھ میں نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ دوسرا معجزہ تھا سفید۔ کوئی آدمی اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کر کے کھول کر کے دکھائے تو ہاتھ سفید نہیں دکھے گا، کالا نہیں دکھے گا، رنگ نہیں بدلے گا ہاتھ کا، جیسے ہے ویسے ہی رہے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بغل میں ڈالتے ہی چاندی کی طرح چمک جاتا تھا۔ فرعون کہتا تھا کہ کوئی معجزہ دکھاؤ تاکہ ہم آپ کو مان لیں، تو موسیٰ علیہ السلام ایک لاٹھی دکھائی کہ لاٹھی سانپ بن رہی ہے، اور ہاتھ دکھایا کہ ہاتھ چمکتا ہوا بالکل چاندی کی طرح چمکتا ہوا بن گیا ہے۔ یہ دوسرا معجزہ تھا ہاتھ، اس کو ید بیضا کہتے ہیں، سفید ہاتھ۔ تیسرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا فلق البحر، سمندر کا چیرنا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، فرعون سے بھاگنے کے لیے مصر سے نکلے سارے بنی اسرائیل کو لے کر کے۔ جب نکلے تو سامنے سمندر ہے، اب سمندر ہے تو کیسے پار ہوں گے؟ پیچھے فرعون کی فوج ہے اور آگے سمندر ہے۔ سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو لعنت ملامت کرنے لگے۔ بنی اسرائیل اپنے نبی کی گستاخی بہت کیا کرتے تھے، تو لعنت ملامت کرنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ سمندر کے میں راستہ نکلے گا آپ کے لیے، لاٹھی سے آپ ماریے سمندر میں۔ تو جیسے لاٹھی سمندر میں ماری تو 12 راستے نکل گئے، 12 خاندان تھے تو 12 راستے نکل گئے، سارے لوگ ایک ایک راستے سے پار ہو گئے۔ جب وہ پار ہو گئے تو فرعون آیا، اور فرعون نے کہا کہ دیکھو میری خدائی، میرے آنے سے پہلے دریا نے راستہ بنا دیا ہے ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیری خدائی ہے تو اس میں آ کے دیکھ۔ تو جیسے فرعون دریا میں داخل ہوا اور بیچ بیچ میں چلا گیا اور ساری فوج دریا میں چلی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ مل جاؤ، سارا پانی مل گیا۔ اب فرعون ڈوبنے لگا اور ساری فوج ڈوبنے لگی۔ فرعون اس وقت کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، کمبخت پوری زندگی تو ایمان نہیں لایا، اور اب مرنے کے وقت میں جب تیری روح نکل رہی ہے اس وقت ایمان لا رہا ہے، بھلا تیرا ایمان قبول ہوگا؟ اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا ہے، جب الٹا سانس چلنے لگے تو اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے کیچڑ لے کر کے
کیچڑ لے کر کے اس کے منہ میں ٹھوس دیا اور کہا کہ آج تو ایمان قبول کر رہا ہے۔ غصے میں حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسا کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے دریا میں راستہ نکلنا، فلق البحر، دریا کا پھاڑنا، دریا کو پھاڑ کے اللہ تعالیٰ نے راستہ دیا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، لاٹھی مارتے ہی دریا میں راستہ نکل آیا۔ یہ تیسرا معجزہ تھا۔ چوتھا معجزہ سنین کے معنی قحط سالی، بارش بند ہو گئی۔ قحط کے معنی بارش بند ہونا، خشک سالی، قحط سالی اور خشک سالی بولتے ہیں پورے سال بارش نہ ہو۔ تو اب جب بارش نہیں ہوگی تو زمین سے غلے بھی نہیں اگیں گے، زمین پر ہریالی بھی نہیں ہوگی، زمین کے پیڑ پودے خشک ہو جائیں گے بارش کے بند ہونے سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا تھا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے اللہ، فرعون کو اتنی ساری دولت آپ نے دی ہے، ان ساری دولتوں کو ختم کر دیجیے۔ اللہ رب العالمین نے بارش کو بند کر دیا۔ جیسے بارش بند ہوئی تو زمین کی پیداوار ختم ہو گئی، اب کچھ بھی نہیں پیدا ہو رہا۔ اب فرعون، بارش بند ہو گیا تو فرعون کو لوگوں نے کہا کہ بارش برسائیے، تو فرعون نے بڑی کوشش کی کہ بارش برس جائے، لیکن کیا بارش برس سکتی ہے؟ انسان کے بس میں ہے؟ ہرگز انسان کے بس میں نہیں ہے کہ بارش برس جائے۔ 10-12 سال پہلے حیدرآباد میں ایک عیسائی راج شیکھر ریڈی، ان کی حکومت تھی، وہ وزیر اعلیٰ تھا، وہ کسانوں کا بڑا ہمدرد وزیر اعلیٰ تھا۔ تو کسانوں نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے اور ہماری کھیتیاں خراب ہو رہی ہیں، تو اس نے کہا کہ ہم کیمیکل سے بارش برسا رہے ہیں۔ چنانچہ آندھرا پردیش کے بادلوں کے اوپر ہیلی کاپٹر کے ذریعے کیمیکل ڈالا گیا، پھیلایا گیا کہ بارش ہوگی، اور اس کا بہت شہرا ہو گیا کہ بارش ہونے والی ہوگی اور کیمیکل ڈالا جائے گا۔ میں وہیں تھا جب وہ کیمیکل ڈال دیا گیا تو ایک گھٹا سی آئی، بادل سا آیا، اور جیسے لگا کہ بارش ہوگی، وہ ٹپ 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 چند بوندیں برس گئی، جو بادل کو پگھلانے کے لیے کیمیکل تھا وہ پگھلا کر کے چند قطرے زمین پر گرے اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ یعنی انسان بارش نہیں برسا سکتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے پوری کائنات، اللہ چاہیں گے تب بارش ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، بارش بند ہو گئی، مخالفین نے بہت کوشش کی کہ بارش برس جائے، لیکن کہاں سے بارش برسے گی جب وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نہیں چاہیں گے تو کیسے برسے؟ پانچواں معجزہ طوفان کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، بارش کا اور ہواؤں کا طوفان آیا، بارش کا طوفان آیا، جس طوفان سے بہت پریشانی ہوئی، پورا مصر تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے یا کہیے بد دعا کی وجہ سے طوفان آیا تھا، بہت خطرناک قسم کا طوفان آیا تھا۔ چھٹا معجزہ جراد ہے، ٹڈی، ایک چڑیا ہوتی، ایک پرندہ ہے۔ اب یہ پرندہ ہوتا ہے، کیسا پرندہ ہوتا ہے؟ جب بارش کا زمانہ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہرا پرندہ اڑنے والا یوں اڑتا ہے، جس کو بچے طوطا کہتے ہیں، سوگا کہتے ہیں، طوطا کہتے ہیں۔ آپ کے یہاں ہوتا نہیں ہوتا؟ تو ہم لوگ جب پڑھتے تھے چراغ رکھ کر کے تو وہ طوطا آتا تھا، تو ہم لوگ کتاب چھوڑ کر کے پہلے اس کو پکڑتے تھے اور پھر اس سے کھیلتے رہتے تھے۔ تو وہ اسی طرح کا بڑا ہوتا ہے، بڑا کا مطلب اتنا بڑا ہوتا ہے، 1 انگلی کے برابر ہوتا ہے، 5 انچ کا، 4 انچ کا، 6 انچ کا ہوتا ہے پرندہ۔
وہ ویسے ہی رہتا ہے. اس کو جراد بولتے ہیں عربی میں، اردو میں ٹڈی بولتے ہیں. آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ ٹڈا. تو آپ کے یہاں ٹڈا بولتے ہیں اور اردو میں اسے ٹڈی بولتے ہیں. سگا بولتے ہیں بچے، طوطا بولتے ہیں بچے. تو یہ بڑی تعداد میں اڑتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں. سعودیہ وغیرہ میں بہت بڑی تعداد میں یہ اڑتے ہیں. اپنے ہندوستان میں بھی اتراکھنڈ میں ایک مرتبہ کھیتیوں پہ اڑ کر کے آیا تھا. تو ٹڈیوں کا جب دل آتا ہے اڑ کر کے تو پوری کھیتیاں کھا جاتا ہے، پورے علاقے کی کھیتیاں چٹ کر جاتا ہے. اگر ٹڈیاں پوری کھیتیاں چٹ کر جائیں گی تو غلے ختم ہو جائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ٹڈیوں کا بھی عذاب آیا ہے، اور یہ عذاب بھی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، جس کی وجہ سے سارے لوگوں کی کھیتیاں، پورے مصر کی کھیتیاں ختم ہو گئی جراد کی وجہ سے، ٹڈی کی وجہ سے. تو ٹڈیوں کا دل یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کے جیسا ہوتا ہے. عرب وغیرہ میں جو ٹڈیاں آتی ہیں زمین پر تو بھگانے کے لیے ہیلی کاپٹر سے، جہاز سے کیمیکل ڈالتے ہیں اور بڑی کوشش کرتے ہیں بھگانے کی. فوج آتی ہے بھگانے کے لیے، تب وہ ٹڈیاں بھاگتی ہیں. اور کیا کرتے ہیں لوگ؟ جال ڈالتے ہیں، اور جال ڈال کر کے ٹڈیاں پکڑتے ہیں اور پکڑ کر کے اسے کھاتے ہیں. جیسے مچھلی بغیر ذبح کیے ہوئے ہم کھا سکتے ہیں. مچھلی ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے لحمن طریہ کہا ہے، تازہ گوشت. یہ جو مچھلی ہے تازہ گوشت ہے. ہاں، گوشت کو ہم ذبح نہیں کرتے ہیں تو مچھلی کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی ٹڈی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹڈی کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احلت لنا المیتتان، ہمارے لیے دو مردے حلال کر دیے گئے ہیں، السمک والجراد، مچھلی اور ٹڈی. مچھلی زندہ رہے تب بھی کھا سکتے ہیں آپ، زندہ مچھلی رہے تو کاٹیے اور بھونیے، بھون کے پکائیے اور کھائیے. ٹڈی زندہ ہے تو زندہ ٹڈی بھی آپ کھا سکتے ہیں. میں نے دیکھا ہے، موبائل میں دیکھا کئی سال پہلے جب میں ٹڈی کے سلسلے میں مطالعہ کر رہا تھا کہ عرب وغیرہ میں یوں ٹڈی پکڑتے ہیں اور زندہ ہی منہ میں چبا لیتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہی زندہ چبا لیتے ہیں. ہم لوگوں کو نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے یہاں تو ہے نہیں. ٹڈیوں کو وہ پکڑتے ہیں اور پکاتے کیسے ہیں؟ پہلے بڑی پتیلی میں پانی گرم کرتے ہیں اور اس میں جو مسالے ڈالنے ہیں وہ مسالے ڈال دیتے ہیں، نمک وغیرہ جو بھی ڈالنا ان کو ڈال دیتے ہیں. جب پانی خوب گرم ہو جاتا ہے تو پوری بوری ٹڈی کی لیتے ہیں اور ڈھکن کو اوپر رکھتے ہیں اور پوری بوری اس میں ڈال دیتے ہیں. گویا زندہ ٹڈیاں ساری کی ساری گرم پانی میں وہ ڈال دیتے ہیں، زندہ ٹڈیاں. اور پھر بوری جھاڑ کر کے الگ کرتے ہیں اور تھوڑی دیر تک پکاتے ہیں. جب وہ پک جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ اسے کھاتے ہیں، شوربہ بنا کر کے کھاتے ہیں. اب وہ کیسی لگتی ہے یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احلت لنا المیتتان، ہمارے لیے دو مردے حلال کیے گئے ہیں، ایک مچھلی السمک اور ایک ٹڈی یعنی جراد، السمک والجراد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے ٹڈی کھا سکتے ہیں اور مچھلی کھاتے ہی ہیں، مچھلی کھانے کا ہمیں تجربہ ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی فرمایا آگے، والدمان، اور دو خون ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں. وہ کیا ہے؟ الکبد والطحال. کبد کے معنی کلیجی، کلیجی دو ہوتی ہے، الکبد والطحال. کبد کے معنی کلیجی، انگریزی میں کلیجی کو لیور کہتے ہیں، لیور.
یہ تقریباً 1.25 کلو کا ہوتا ہے، جس میں خون بنتا ہے انسان کا، اور لیور اگر خون بنانا بند کر دے تو پھر جسم میں خون نہیں بنتا، اور لیور اگر خون بنانا بالکل بند کر دے اور اس میں زخم پیدا ہونے لگے، اسی کا نام ہے کینسر، لیور کینسر، یعنی کلیجی میں زخم ہو جانے کا نام ہے لیور کینسر۔ اب لیور کینسر ہوا تو جسم میں خون بنے گا نہیں، تو جسم میں جو باہر جو خون ہے اسی خون سے انسان زندہ رہے گا تھوڑے دن تک، تقریباً 2 مہینے تک زندہ رہتا ہے آدمی، جیسے کہ ڈاکٹر بتاتے ہیں، اس کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو لیور جو ہے یہ خون کا لوتھڑا ہے۔ آپ دیکھیں کلیجی کو، کلیجی کھاتے ہیں، آپ جا کر کے دیکھیے، جو دکان میں آپ کے یہاں گائے کی کلیجی ملتی ہے، بکرے کی کلیجی ملتی ہے، بھینس کی کلیجی ملتی ہے، ہمارے یہاں بھینس کی کلیجی ملتی ہے، لیجئے اور کلیجی کو دیکھیے تو خون ہی ہے، وہ کلیجی خون ہی ہے۔ اسی طرح سے تحال کہتے ہیں تلی کو، جو کلیجی کے نیچے ہوتی ہے تلی، وہ اتنی بڑی ہوتی ہے تلی، وہ کلیجی سے تھوڑی کالی ہوتی ہے، کلیجی سے تھوڑی کالی جیسی ہوتی ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں گے تو تلی بھی آپ کو لگے گی کلیجی ہے، یعنی خون ہے، بالکل خون جیسی لگے گی، تو لیکن جمع ہوا خون ہے، کلیجی بھی جمع ہوا خون ہے اور تلی بھی جمع ہوا خون ہے۔ تلی کو عربی میں تحال کہتے ہیں، تحال۔ آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ تلی کہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ تو کلیجی اور تلی یہ 2 خون ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے حلال بتایا ہے۔ خون تو کھا نہیں سکتا آدمی، جہاں مذبح ہے، ذبح کرتے ہیں تو وہاں کیا کرتے ہیں، وہ خون کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں، اور خون کو ایک جگہ جمع کر کے اور پھر اسے فریزر میں رکھتے ہیں، اور فریزر میں رکھ کر کے خون جب بالکل جم جاتا ہے تو پھر اسے نکال کر کے کاٹتے ہیں اور کاٹ کر کے تل کر کے کھاتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، خون کا کھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ یہاں نیپال وغیرہ میں غیر مسلم ہیں، یہ جانور کو جو ذبح کر رہے ہیں تو پنی پلاسٹک رکھ لیتے ہیں اور خون کو محفوظ طریقے سے وہ پیک کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، اس کو تل کر کے کھاتے ہیں، فریزر میں رکھ کر کے جمع کر کے پھر تل کے کھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں ہو سکتا ہے غیر مسلم کھاتے ہوں، اور وہاں بھی تو غیر مسلم ہی کھاتے ہیں، تو غیر مسلم وہ خون کو جمع کر کے کھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں خون کھانا جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خون کے کھانے کو حرام فرما دیا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا جراد کے معنی ٹڈی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال بتایا ہے، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ٹڈی کو بھیجا تھا، گویا کہ فرعون کے اور مصر کے رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈالا تھا، عذاب بھیجا تھا، فرعون کے لیے اور مصر کے لیے عذاب بھیجا تھا۔ یہ 5واں معجزہ ہے، نہیں 6واں معجزہ ہے۔ 7واں معجزہ ہے قمل، قاف میم لام، قمل کے معنی جو۔ پہلے، اب تو جو ہوتے نہیں ہیں، پہلے صابن اور کیمیکل اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا ہے تو سروں میں جو ہو جاتے ہیں۔ آج بھی بعض عورتوں کے سروں میں جو ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، کالے کالے ہوتے ہیں۔ یہ جو اگر سر میں ہو تو بال چونکہ کالے ہیں تو کالا اس کا رنگ ہوتا ہے۔ یہ جون پہلے زمانے میں کپڑے میں بھی ہو جاتے تھے، سویٹر میں اور بنیان میں، کپڑے میں بھی ہو جاتے تھے، تو جب کپڑے میں ہوتے تھے وہ پیلے پیلے ہوتے تھے، یعنی بادامی کلر کے ہوتے تھے۔ دونوں ایک ہی ہیں، بس رنگ کا فرق ہوتا ہے، کپڑے میں ہوتا ہے تو پیلا پیلا اور سر میں ہوتا ہے تو کالا کالا۔ اسی طرح سے غلے میں بھی ہوتا ہے، گیہوں میں اور چاول میں جو ہوتا ہے، لیکن وہ تھوڑا کمزور سا ہوتا ہے۔ سر کا اور جو کپڑے کا ہوتا ہے یہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا خون کھاتا ہے تو وہ مضبوط ہوتا ہے۔
اور جو غلے میں ہوتا ہے اسے ہم لوگ سورا بولتے ہیں. آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہاں کوئی نام ہوگا آپ کے یہاں. تو یہ گیہوں میں ہوتا ہے، چاول میں ہوتا ہے، مختلف غلے میں ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا، اس کو ہم لوگ سورا بولتے ہیں. عربی زبان میں اسے قمل کہا جاتا ہے. ہماری دیوبند کی طرف غالباً اسے سرسری کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ سب کو قمل کہتے ہیں عربی میں. یہ عذاب آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ سارے لوگوں کے سر میں اور کپڑوں میں اور غلوں میں وہی سرسری ہو گئی تھی، جو ہو گئے تھے، اور وہ پریشان کرتے تھے، ختم ہی نہیں ہوتے تھے. اب آدمی کھانا کھا رہا ہے تو اس میں بھی سر سے نکل کے گیا، کپڑے سے نکل کر کے گیا، اور کہیں بیٹھا ہوا ہے تو پریشانی ہے. اور جب سرسری ہے تو خارش بہت ہوتی ہے. سرسری اگر ہو تو سر میں ہو تو سر میں خارش ہو رہی ہے، بدن میں ہو تو بدن میں خارش ہو رہی ہے. سارے فرعونی پریشان ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ قمل کا عذاب بھیجا تھا ان کے اوپر. یہ 7واں معجزہ تھا. 8واں معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا میڈک ہے، ضفادع میڈک. اتنے میڈک اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے تھے کہ ہر جگہ میڈک تھے. گھر میں، بستر پر، کھانے کے جگہ میں، مطبخ میں، کھیت میں، کھلیان میں، چھت میں، آگے پیچھے ہر جگہ میڈک ہی میڈک ان کو نظر آتا تھا. حتیٰ کہ کھانا بھی کھاتے تھے تو اس میں میڈک آ جاتا ہے. تو میڈک کا عذاب اللہ رب العالمین نے فرعونیوں پر اور مصر کے لوگوں پر ڈال دیا تھا. اللہ رب العالمین کا عذاب یہ عام تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات میں سے 8واں معجزہ تھا. 9واں معجزہ تھا دم مانے خون کا معجزہ. یعنی سارے لوگوں کی نکسیر پھوٹ جاتی تھی. ناک کی جو رگ ہوتی ہے اندر وہ پھوٹ جاتی تھی اور ناک سے خون نکلتا تھا. بہت سارے لوگوں کی نکسیر پھوٹ گئی، جتنے کے سب کی نکسیر پھوٹ گئی. کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے میں خون دکھتا تھا، برتن اٹھا رہے ہیں برتن میں خون دکھتا تھا. تو نکسیر بھی پھوٹتی تھی. 2 طرح کی باتیں کتابوں میں ملتی ہے. ایک تو ملتی ہے کہ نکسیر پھوٹتی، اور دوسرا یہ ہے کہ خون ہی خون نظر آتا تھا. جہاں کہیں رکھتے، کوئی برتن رکھا تو خون نظر آیا، کھانا رکھا تو خون نظر آیا، غلہ رکھا تو اس میں خون نظر آیا. ہر جگہ خون ہی خون نظر آتا تھا ان لوگوں کو. یہ ایک مطلب ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی نکسیر پھوٹتی تھی. کھانا کھانے لگے تو نکسیر پھوٹ گئی، نماز پڑھنے لگے تو نکسیر پھوٹ گئی، اور ہر وقت ناک سے خون نکلتا رہتا تھا. اس میں لوگ بہت پریشان تھے، بہت پریشان تھے. یہ 9 معجزے تھے بڑے بڑے. ان 9 معجزوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اور بقسم ہم موسیٰ کو کھلی 9 نشانیاں دے چکے ہیں، 9 معجزے دے چکے ہیں. ان 9 معجزوں کے علاوہ اور بھی معجزے مفسرین نے لکھے ہیں. تفسیر کبیر میں اور بھی معجزے لکھے ہوئے ہیں. 10واں معجزہ یہ لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تھے، بچے تھے، دریا میں سے جو اٹھا کر کے لائے گئے تھے اور گھر میں پرورش پا رہے تھے، تو اس وقت فرعون نے جانچنے کے لیے ایک طرف ہیرا جواہرات رکھ دیے اور دوسری طرف آگ کے انگارے رکھ دیے کہ دیکھتے ہیں بچہ کس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا انگارہ اٹھا کر کے منہ میں رکھ لیا، تو ہاتھ بھی جل گیا تھا اور منہ بھی جل گیا، زبان بھی جل گئی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو بولنے میں پریشانی ہوتی تھی، ہکلاہٹ ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس ہکلاہٹ کو ختم کر دیا. یعنی بولنے میں جو کمزوری تھی اس کمزوری کو فصاحت و بلاغت سے بدل دیا. عجمہ کو، عجمیت کو فصاحت سے اللہ تعالیٰ نے بدل دیا.
یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اللہ رب العالمین نے انہیں خصوصی طور پر عطا فرمایا۔ 11واں معجزہ ہے پتھر۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پتھر تھا، چوکور پتھر تھا، وہ ساتھ میں رکھتے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور اس پتھر کے بہت سارے معجزے ہیں۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے عیب لگایا کہ آپ کا ہیڈروسیل بڑھا ہوا ہے، کھوتا بڑھا ہوا ہے، تو اس لیے آپ پردے سے غسل کرتے ہیں۔ نبی تھے تو پردے سے غسل کرتے ہی۔ تو فرعونی جو مصر والے تھے وہ کہتے تھے ہم لوگ تو ننگے نہاتے ہیں، آپ کو نہیں ننگے نہاتے ہیں، آپ کو بیماری ہے اس لیے ننگے نہیں نہاتے۔ موسیٰ علیہ السلام ندی میں نہا رہے تھے اور اوپر کے جو کپڑے ہیں وہ کپڑے پتھر پہ رکھ دیے، اور جو نیچے کا کپڑا ہے تھوڑا سا وہ کپڑا پہنے ہوئے تھے، لپیٹے ہوئے تھے، جیسے ہم لوگ وہ جو پتلا سا توال جیسا آتا ہے، گمچھا بولتے ہیں بنگال کی زبان میں، تو وہ توال لپیٹ کر کے نہا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ جب نہا کر کے فارغ ہوئے تو پتھر موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا لے کے بھاگ گیا، اور بھاگ رہا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، سعودی حجر، ارے کپڑا دے دے پتھر، ارے پتھر کپڑا دے دے میرا، اور پتھر بھاگ رہا ہے۔ یہاں تک کہ فرعون، یہ مصر کے لوگ جہاں بیٹھے تھے ان کے بیچ میں پتھر پہنچ گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جا کر کے کپڑا لیا اور کپڑا لے کر کے بدلا اور پتھر پر لاٹھی لے کر کے مارا تو پتھر ٹوٹ گیا۔ تو یہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ جس پتھر پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی مارنے کا حکم فرمایا تھا، جب پیاس لگی تھی بنی اسرائیل کو تو انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ پانی کی ضرورت ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی سے پتھر پہ ماریے تو اس سے چشمے پھوٹ پڑیں گے اور ان چشموں سے آپ سیراب ہوں گے۔ یہ 11واں معجزہ ہے۔ 12واں معجزہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مصر والوں پر اور بنی اسرائیل پر پہاڑ کو لا کر کے رکھ دیا۔ بنی اسرائیل پر جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی وہ تورات کو ماننے نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پورے پہاڑ کو اٹھا کر کے لا کے رکھ دیا پوری آبادی پر۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کی پوری آبادی ہے پرنام بٹ، اس پوری آبادی کے اوپر پہاڑ آ گیا کہ آواز آئی کہ مانو گے تو ٹھیک پہاڑ ہٹ جائے گا، اور نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ گر جائے گا اور گرتے ہی تم سب لوگ مر جاؤ گے۔ پہاڑوں کے نیچے تو کوئی جی نہیں سکتا ہے، مر جائیں گے۔ سارے لوگوں نے کہا کہ ہم نے مان لیا اور ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے تورات کو کے سارے احکام کو قبول کر لیا۔ تو جو پہاڑوں کا سائبان بنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ان لوگوں کو تورات منوانے کے لیے اللہ رب العالمین نے پہاڑ کو ان کے سر پہ ڈالا تھا۔ یہ 12واں معجزہ تھا جس کا ذکر سورہ اعراف آیت نمبر 171 میں ہے، اذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة۔ اس کے بعد 13واں معجزہ جو وادی تیہ میں ہوا تھا ظاہر، وہ 13واں معجزہ تھا من اور سلوہ۔ من کے معنی مٹھائی، من کے معنی مٹھائی، اور سلوہ کے معنی بٹیر، تیتر۔ آج کل ہم لوگ بولتے ہیں تیتر، تو تیتر کی طرح ایک چڑیا ہوتی ہے بٹیر، اس کو عربی میں الطیر السمانہ کہتے ہیں، الطیر السمانہ عربی میں۔ تو چڑیا کی بٹیر تھی، اللہ رب العالمین نے بٹیر دیے تھے، وہ لوگ پکڑتے تھے اور پکڑ کر کے اور ذبح کر کے بھون کر کے کھاتے تھے، کباب بنا کر کے کھاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہوا معجزہ ہے۔ من کے معنی مٹھائی، اللہ کی طرف سے مٹھائی آتی تھی،
جو پتے ہوتے ہیں درخت کے، ان پتوں پہ گوند کی طرح، کھوئے کی طرح مٹھائی جم جاتی تھی۔ وہ لوگ ان پتوں سے مٹھائیاں نکال کر کے اور کھاتے تھے۔ ایک تو مٹھائی کھاتے تھے، حلوہ کھاتے تھے، اور دوسرے کباب کھاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے 2 کھانوں کا ان کے لیے انتظام فرمایا، لیکن ان لوگوں نے انکار کیا اللہ رب العالمین کی نعمت کا، اور کہا کہ ہمیں لہسن، پیاز اور چاول، روٹی اور وغیرہ وغیرہ چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ پھر یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خصوصی طور پر دیا ہوا ہے اور میدان تین میں تم کو دیا جا رہا ہے۔ تم کو اگر غلہ کھانے کی ضرورت ہے، روٹی چاول اور لہسن پیاز اور دال کھانے کی ضرورت ہے، تو جاؤ سامنے والی بستی میں، وہاں جا کر کے کھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے من اور سلوہ ان کو دیا تھا۔ یہ من اور سلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے تھا۔ من کی ایک مثال ہے جو ہمارے یہاں بھی ہے۔ ہمارے یہاں ہے مشروم۔ مشروم جانتے ہیں آپ لوگ؟ آج کل غیر مسلم بہت زیادہ اس کو کھا رہے ہیں اور اس کے بڑے فائدے بتائے جا رہے ہیں۔ مشروم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشروم بھی بنی اسرائیل کے من میں سے ہے۔ مشروم بھی بنو اسرائیل کے من میں سے ہے۔ گویا کہ جس طرح سے مشروم ہے کہ اس کا پودا نکلتا ہے اور اوپر چھا جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سفید سفید مٹھائیاں ہیں۔ تو مشروم کی شکل وہی ہوتی ہے جو اس زمانے میں من کی شکل ہوتی تھی۔ اب حضور نے ایک اور بات فرمائی کہ یہ جو مشروم ہے، اس مشروم کا جو پانی ہوتا ہے وہ آنکھ کے لیے بہت مفید ہے۔ مشروم کا پانی آنکھ کے لیے بہت مفید ہے۔ بہت سارے ڈاکٹر اس کا پانی نکال کر کے اور دواؤں کے کیا کہتے ہیں پیک کرتے ہیں شیشیوں میں، اور کوئی نام رکھ دیتے ہیں اچھا قسم کا کہ یہ لے جاؤ امرت جل ہے، اور یہ لے جاؤ پتہ نہیں کون سا واٹر ہے، اور وہ آدمی ڈالتا ہے۔ یہ مشروم کا پانی ہوتا ہے۔ مشروم کا پانی آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ 13واں معجزہ تھا۔ 14واں معجزہ ہے طمس اموال۔ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی کہ اے اللہ، فرعون اتنا بڑا نافرمان ہے اور فرعون کے ماننے والے اتنے بڑے نافرمان ہیں کہ انہوں نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے اور زمین پہ خدا بنا رکھا ہے۔ ان لوگوں کو آپ نے دولت بھی دے رکھی ہے۔ دیکھیے کتنی دولت آپ نے دے رکھی ہے ان کو۔ ہیرے جواہرات دے رکھے ہیں، سونے چاندی دے رکھے ہیں، درہم دینار دے رکھے ہیں، اور ان کو کھانے پینے کے لیے بہت عیش و عشرت دے رکھی ہے، ان کو محل دے رکھے ہیں، اور ساری حکومت دے رکھی ہے آپ نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بد دعا کی اور کہا اے اللہ وَاطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، ان کے مال کو مسخ کر دیجئے۔ مسخ کرنے کا مطلب ہے کہ کنورٹ کر دیجئے، بدل دیجئے اس کو۔ چنانچہ فرعون کے سارے مال پتھر ہو گئے، سارے مال پتھر ہو گئے۔ ان کا شہد رکھا ہوا ہے، تو دکھنے میں تو شہد ہے، جا کے دیکھا تو وہ پتھر ہے۔ آٹا رکھا ہوا ہے، آٹا جا کر کے دیکھا تو وہ تو پتھر ہو چکا ہے۔ گیہوں جا کر کے دیکھا تو پتھر ہو چکا ہے۔ یہاں بیچ میں ایک اور بات بتاؤں میں کہ فقیر مانگنے کے لیے آتا ہے تو اسے اچھے الفاظ کہنے چاہیے۔ دینا ہو تو دو، اور نہیں دینا ہو تو اچھے الفاظ میں ان کو واپس کرنا چاہیے۔ ڈانٹنا وانٹنا نہیں چاہیے، ورنہ فقیر کی بد دعا لگ جاتی ہے۔ تو فقیر کی بد دعا بہت خطرناک ہوتی ہے۔ ہمارے طرف ایک مرتبہ میں نے سنا تھا، میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن ہماری طرف کی بات ہے کہ کوئی فقیر آیا مانگنے کے لیے ایک آدمی کے یہاں کہ ہمیں گیہوں دے دو، تو اس آدمی نے کہا نہیں ہے گیہوں ہمارے پاس۔ کہا ارے ہوگا گھر میں کہیں رکھا ہوا، دے دو۔ وہ فقیر نہیں تھا، اللہ کا فرشتہ تھا، امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ نہیں ہے ہمارے پاس، اور بھگا دیا اس فقیر کو بھگا دیا۔ غلہ رکھا ہوا تھا، گیہوں رکھا ہوا تھا گھر میں۔
جا کر کے گیہوں کو دیکھا تو دکھنے میں تو گیہوں ہے لیکن سارا پتھر ہو گیا، سارا پتھر ہو گیا۔ تو فرعون کے پاس بھی جو غلے تھے وہ سارے کے سارے غلے پتھر میں بدل گئے، گیہوں بھی ان کا پتھر ہو گیا۔ درہم اور دینار، سونے سکے جو تھے، سونے کے سکے اور چاندی کے سکے، چاندی کے سکے کو درہم کہتے ہیں اور سونے کے سکے کو دینار کہتے ہیں، یہ سارے پتھر ہو گئے، یعنی وہ اصلی نہیں رہے، سارے ختم ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے فرعون کے سارے مالوں کو اللہ رب العالمین نے پتھر میں تبدیل کر دیا۔ طمس کے معنی مست کرنا، بدل دینا، کنورٹ کر دینا۔ تو اللہ رب العالمین نے سارے مالوں کو ختم کر دیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے دیے، اور فرعون کے اور موسیٰ علیہ السلام کے جو کی قوم تھی انہوں نے مانا نہیں، بنی اسرائیل نے نہیں مانا۔ تو اے اہل مکہ، اگر ہم تم کو تمہارے مطالبے کے مطابق معجزے دیں گے تو کیا تم مانو گے؟ تم بھی نہیں مانو گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ انسان نہیں مانتا ہے، تو جیسے بنی اسرائیل نے نہیں مانا تم بھی نہیں مانو گے۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، لہذا اے نبی آپ پوچھئے بنو اسرائیل سے جب یہ معجزات ان کے پاس آئے تھے، بنو اسرائیل کے پاس یہ معجزات آئے تھے جن معجزات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ فقال له فرعون، تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تو جادو کیا ہوا ہے، تیرے اوپر جادو ہو گیا ہے، مجھے ایسا خیال ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ معجزے دکھا رہے ہیں تاکہ وہ اسلام کو قبول کر لیں، دین موسیٰ کو قبول کر لیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ تیرے اوپر جادو ہو گیا ہے۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون تو جانتا ہے کہ اسے تو صرف اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، کسی اور نے نہیں اتارا ہے۔ ما انزل هؤلاء الا رب السماوات، کسی نے نہیں اتارا ہے مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے اتارا ہے، بصائر بنا کر کے۔ بصائر کے معنی آنکھیں کھولنے والا، اندر کی آنکھ کھولنے والا، ظاہری آنکھ کھولنے والا نہیں، اندر کی آنکھ کھولنے والا، بصائر بنا کر کے اللہ رب العالمین نے اتارا ہے۔ یہ معجزے ہیں تمہارے سامنے، جو عصا ہے اور ید بیضا ہے، سمندر کا پھٹنا ہے، وغیرہ وغیرہ جتنا ہے، یہ سب کا سب معجزہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے بھیج رہے ہیں۔ وہ اس لیے بھیج رہے ہیں کہ اندر کی آنکھ کھل جائے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، اور اے فرعون میں خیال کرتا ہوں کہ تو ہلاک ہو گیا ہے، یعنی تیرا ہلاک ہونا اب ضروری ہے، اللہ کی ساری دلیل پوری ہو گئی ہے، اب صرف تیرا ہلاک ہونا باقی ہے۔ چنانچہ فرعون کو اللہ رب العالمین نے دریا میں غرق کر دیا۔ فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ کو مصر سے نکال دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہی مصر سے نکال دیا۔ یہ عجیب بات ہے، نبی کو نکالنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے نکالنے والوں کو نکال دیا۔ فرمایا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو فرعون نے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کو نکال دیں زمین سے، زمین مصر سے نکال دیں، ان کے پیر جو جمے ہوئے ہیں ان کے پیروں کو ہلکا کر دیں، ہٹا دیں، یہاں سے نکال دیں۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، تو ہم نے اسے ڈبو دیا۔ کس کو ڈبو دیا؟ فرعون کو ڈبو دیا، جس نے مصر سے نکالنا چاہا اسی کو ڈبو دیا۔ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور جو بھی ان کے ساتھ یعنی فرعون کے ساتھ جتنے تھے سارے کے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا اسْكُنُوا الْأَرْضَ، جاؤ مصر میں رہو۔ اسْكُنُوا کے معنی سکونت اختیار کرو، آرام سے رہو۔ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، جا کر کے مصر میں رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اے انسان یاد رکھو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے کہا کہ آپ یاد رکھیے کہ آخرت کا وعدہ جب آئے گا
تو ہم سب کو اکٹھا کریں گے۔ کس کو اکٹھا کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اکٹھا کریں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والوں کو بھی اکٹھا کریں گے، اور فرعون کو بھی اکٹھا کریں گے۔ یعنی ماننے والوں اور نہ ماننے والوں سب کو میدان محشر میں اکٹھا ہونا پڑے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے اکٹھا ہونا پڑے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، تو جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا جمع کریں گے، یعنی میدان محشر میں جمع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔